بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، جب دعائے خلیل و نوید مسیحا سے نور ہدایت فاراں کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور اپنی ضیاء پاش کرنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ خدا کی زمین پہ کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس نازک دور میں خدا کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والوں کو رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی کا راستہ دکھایا، ہلاکت و ضلالت کے عمیق گاز سے نکال کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا، دنیا کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی آواز پر لبیک کہے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے، لیکن وہ احسان شناسی کے بجائے احسان فراموشی پر اتر آئے۔ پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئی اور ان کو ہر طرح مشق ستم بنایا گیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا، نماز کے عالم میں گردن مبارک میں چادر کا فندہ لگایا جاتا، اونٹ کی اودلی رکھ دی جاتی اور اسلام لانے والوں کو بری طرح زد و کوب کیا جاتا، انہیں مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے جاتے۔ مکہ والوں کا ظلم یہاں تک بڑھا کہ وہ اپنے اصحاب سمیت مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کا جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دشمنوں کے حق میں بد دعا فرما دیتے اور دنیا نے جو نظارہ عاد و ثمود اور دیگر نافرمان قوموں کا قہر خداوندی کے وقت کیا تھا، وہی منظر پھر ایک بار سامنے آ جاتا۔ لیکن قربان جائیے آپ کے ذات گرامی پر جنہوں نے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ سامعین کرام، طائف کا بازار ہے، چاروں طرف سے اوباش لڑکے رسول خدا پر پتھر برسا رہے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، پورا بدن لہو لہان ہے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ آپ نے دنیا کی گم کردہ راہ انسانوں کو خدا کے سچے اور سیدھے راستے کی طرف بلایا تھا۔ سینکڑوں معبودان باطل کی پرست چھوڑ کر معبود واحد کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینے کی دعوت دی تھی۔ آپ کسی کے دشمن نہیں تھے، آپ نے کسی پر زور و زبردستی نہیں کی تھی، آپ نے کسی کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کر لیا تھا۔ ہاں، دل میں صرف ایک لگن تھی، ایک طلب تھی کہ ساری دنیا خدا واحد کے سامنے جھک جائے، دنیا سے تاریکیوں کے بادل چھٹ جائے، پوری کائنات نور اسلام سے جگمگا اٹھے۔ لیکن وہ بدبخت جو ہلاکت و ضلالت کے گہرے گار میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس آواز کو سن نہ سکے، اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے۔ معبود واحد کی پرستش ان کے نظروں میں ایک انوکھی چیز تھی، ان کے دل بے نور تھے، ان کے آنکھیں بینائی کی باوجود بصیرت سے محروم تھی، وہ باطل کے اندھیروں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ کے دشمن بن گئے، اینٹوں پتھروں کی بارش سے لہو لہان کر دیا۔ اسی دوران پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں پس کر رہ جائے۔ لیکن وہ پیغمبر جس کو خود رب العالمین نے رحمت للعالمین کی خطاب سے نوازا، وہ اتنے تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی گوارا نہ کر سکا اور اپنے زبان مبارک پر ہی کلمات جاری ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے ہی مجھے جانتی نہیں ہے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پہ دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پہ دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔